تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے تو اس سے بھی ان کی عظمت کا معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کو مستحکم کرنے کے لیے ایک جماعت چنی، ان کے سردار، نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ رکھنے والے، سب سے بڑا مقام رکھنے والے، روز محشر شفاعت فرمانے والے اور اپنے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری عطا فرمانے والے، سبحان اللہ، اور ہم کو یہ عطا فرما دیا کہ میرے صحابہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اسلام کو فروغ دینے کے لیے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی، تو کیوں نہ پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی گواہی دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، جن کا خود معاشرے میں بڑا ہی مقام عزت والے تھے، عزت والا گھرانہ تھا، اور پھر جب اسلام کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام قبول فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اب ہم اذان چھپ کے نہیں دیں گے، اب ہم اذان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہی دیں گے، اور بے شک انہوں نے جو کہا اس پہ عمل کیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان جو ہے وہ کھلم کھلا اذان کا اہتمام کیا۔ یہ وہ اس وقت تھا جب مکہ معظمہ میں سب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے آباء اجداد جو کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم کوئی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور پھر دیکھ لیں کہ اسلام قبول والا ہوا، اور آج ہم ان کے انہی
محبتوں کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں، اور امت بھی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیاری، جس کے لیے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اے محبوب تم فکر مند نہ ہو جب تک تیری امت کا آخری شخص بھی جنت میں نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وعدہ ہے میرے اللہ کا اپنے محبوب سے۔ اب امتی کون ہے؟ امتی کون ہے؟ ہم تو نام کے امتی بن گئے نا، کیونکہ جب قول و فعل میں تضاد آ گیا تو پھر نام کے ہوئے۔ صحیح معنوں میں امتی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جان کر ان کی محبتوں کو ہمیشہ یاد رکھ کے ان کے بھی احکام کی پابندی کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جھوٹ بھی بولے، بدکاریاں بھی کرتا رہے، تکبر بھی اس کے ذہن میں اس طرح رچا بسا ہو، پھر کسی کی عیب جوئی بھی کرتا ہو اور کسی کی روزی پہ حسد بھی کرتا ہو، تو یہ ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اور انسان کو جب پتہ، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں سراسر اللہ کے احکام کی جو ہے وہ پابندی نہیں کر رہا ہوں، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا کیا اعمال ہیں، حال میں کیا اعمال ہیں، جو وقت گزر رہا ہے اس میں اس کے کیا اعمال ہیں، اور جو آنے والا مستقبل ہے اس میں کیا اس کے اعمال ہوں گے۔ تو اسی کے اعمال صحیح ہوں گے جو نیتاً صحیح ہوگا، جس کے پاس خلوص ہوگا، جس کے پاس طلب ہوگی، جس کے پاس جذبہ ہوگا، جس کے پاس عاجزی ہوگی، جو سچا ہوگا، جو کسی کے دکھ درد کو برداشت نہ کر سکتا ہوگا، اس طرح اس کا دل نرم ہوگا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، اس کے رویے سے کسی بھی اس کے ملنے والے اولاد ہو، بیوی ہو، عزیز و اقربا ہو، دوست احباب ہو، ان کے لیے بھی اس کا جو عمل ہے اس طرح ہو کہ وہ ان کی بھی ہر وقت خیر مانگتا رہے، خیر مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑی غور طلب چیزیں ہیں کہ انسان کو بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے۔ اب جس کی ہم تیاری کرتے ہیں روز محشر کی، ہر وقت ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس میں دعا بھی کرتے ہیں، تو پھر اس نماز، ان سجدوں
کبھی اسی وقت اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے۔ بے شک دل میں بغض رکھ کے، کینہ رکھ کے، کسی کے رزق پہ حسد کر کے، تو پھر ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت فرما دیا کہ جب تم کسی کے رزق پہ حسد کرتے ہو تو میں اس کا رزق اور بڑھا دیتا ہوں، تیرا کم کر دیتا ہوں۔ یہ جو معاشرے میں بے یقینی، بد امنی، اپنے حقوق کو نہ پہچاننا، یہ محض اسی وجہ سے ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی قرآن پاک، اس کو ہم نے اپنی الماریوں کی زینت بنا رکھا ہے۔ جب کبھی خیال آ گیا تو پڑھ لیا، ورنہ وہ غلافوں کی زینت بن کے پڑے رہتے ہیں۔ آئے ہائے، قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنا 10 نیکیاں کمانا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 نیکیاں کمانا ہے۔ قاری صاحب نے اتنی خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھا، اور دیکھ لیں کہ انہوں نے آج نیکیوں کا خزانہ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک پھر اس کا ترجمہ بھی ہمیں بتایا۔ بے شک یہ جو انہوں نے ہماری رہنمائی کی، بے شک بے شک ہمیں قرآن پاک سکھایا، سبحان اللہ۔ ہمیں قرآن پاک سکھایا، تو ایک استاد کا رتبہ پا کے پھر دیکھیں سبحان وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو سلسلے ہیں ان میں کتنی بہتری عطا فرمائی ہو۔ آمین، بے شک یہ اب ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری نمازیں بھی خلوص دل سے پڑھتا ہوں، میں تیرا ذکر بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں کرتا ہوں، صبح جو بڑا ہی جب تم صبح کے وقت بڑا ہی قریب ہوتا ہے، اس وقت میں تیرا ذکر تیری بارگاہ میں فریاد بھی کرتا ہوں، اے اللہ پھر مجھے کیوں یہ دنیا میں تندرستی کا جو ہے میں ہمیشہ شکار رہتا ہوں۔ تو پھر ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنا زیادہ حساب وہاں دینا پڑے گا، جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بے شک بے شک اس کا ہی حساب دینا پڑے گا نا۔ جن کے پاس دولتوں کے انبار ہیں، جو حاکم ہیں، جو ہمارا حق لے کے ہمارے پیسوں سے اپنے جو فرعونیت کے خزانے جو بن رہے ہیں، تو ان کا حال تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی عزتیں بھی نیلام ہو گئی۔ کون نہیں جانتا کہ فلاں آدمی جو حاکم ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اس نے جو اپنے حاکم ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اس کے اس دنیا میں بھی ذلت ملی، اس دنیا میں بھی رسوائی ملی، اور پھر دیکھ لیں جب اس دنیا میں ملی تو پھر اخروی زندگی میں اس کو کتنا بڑا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی خوبصورت جب آپ وصال فرما گئے
اس کے بعد ایک اپنے صاحب بھی خواب میں آئے تو آپ پسینے سے شرابور تھے. اللہ اکبر. صحابی عرض کرنے لگے کہ اے عمر فاروق کس طرح تمہارے قبر کا سلسلہ چلا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 6 مہینے ہو گئے ابھی تک میں امور مملکت کا حساب ہی دے رہا ہوں. وہ صحابی جن کا آج انشاءاللہ بیان ہوگا، جنہوں نے خزانے پہ بوجھ نہیں تھے، جن کی لباس پہ پیبند لگے ہوتے تھے، جو اینٹ کا سرہانہ بنا کے سو جایا کرتے تھے، جو راتوں کو جاگ کے رعایا کا حال معلوم کیا کرتے تھے، اور اپنے کندھوں پہ لاد کے راشن جب ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، تو ان کا حساب کتاب بھی جب دینا تھا تو دیکھ لیں کتنا سخت امتحان ہے. اور یہ جو سب کچھ لے گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم پھر بھی زندہ ہیں. الحمدللہ. انہوں نے تو کوئی ایسی کسر ہی نہیں چھوڑی. جتنے پیسے یہ دو خاندان جو ہیں، جتنے پیسے انہوں نے بنا کے باہر اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اگر ان میں سے ایک ہی اپنی آدھی ہی دولت پاکستان میں لے آئے تو پاکستان کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن جب ہم ذرائع ابلاغ سے جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جب بھی انہوں نے دیکھے یہ جو کک بیک جو کمیشن ہوتے ہیں، انہوں نے کتنے دھندے بنائے ہوئے. مثلا میں ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو ترکی کے ساتھ تعلقات بنائے، ان کی کمپنیوں سے ٹھیکے کیے، اور ٹھیکے کس نے دیے؟ یہ شہباز شریف کے جو ان کے صاحبزادے ہیں، سلیمان شہباز، انہوں نے وہاں سے خرید کے ہمیں اپنا پرافٹ بے حد و حساب رکھ کے کمیشن لے کے وہ مال ہمیں، یہ میٹرو، یہ جو اورنج لائن ہے، یہ سب اسی طرح. اب ان کا یہ پروگرام تھا کہ یہ جو سولر، کیونکہ بجلی کی بڑی کمی ہے، تو انہوں نے سولر وہاں سے ترکی سے امپورٹ کرنا ہے، تو کس کے ذریعے؟ اپنے بیٹے کے لیے. یہ اس طرح ہمیں کھاتے ہیں، جو ہمیں 10 روپے کی چیز ملتی ہے وہ ان کے ذریعے ہمیں 100 روپے کی چیز ملتی ہے. آپ دیکھ لیں، ایک پراپرٹی ہم خریدتے ہیں تو اگر ہم براہ راست کسی مالک سے کے ساتھ رابطہ کریں تو اس میں وہ جو ایجنٹ نے جو یہ اپنا ڈیلر جو ہے، جو اگر تو وہ اپنی کمیشن لے تو وہ اس میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن جب اس میں وہ چوہا لگاتے ہیں اس میں کمیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ لے جاتے ہیں. ہر ایک نہیں، بہت اچھے بھی ہیں جو یہ میں ہر ایک کو بلیم نہیں دیتا، کیونکہ
جتنا علم ہے اتنا ہی میں بیان کرتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں محتاج نہیں رہنے دیتا۔ میں بابا جی کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے رشتے کرانے کا کام شروع کیا تو اگر کوئی اور پروفیشنل ہوتا تو وہ 10 15 20 ہزار کو دیتا، ان کو 1000 روپیہ دیا، کسی نے ایک ہی رشتہ کرایا اور اس کی مٹھائی بھی یہاں لے آئے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا وہ 1000 کی ان کو ضرورت نہیں تھی؟ چلے جو کچھ بھی تھا ملا تو صحیح، ملا تو صحیح، لیکن وہ بھی انہوں نے ضرور محل میں لا کے مٹھائی رکھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندے۔ جب بارش طوفان بھی ہو تو آپ سب آتے ہیں، یہ ہے آپ کی محبت درود محل سے۔ تو ہمیں اپنی ان محبتوں کا اظہار جو ہے اس کو اس طرح پختہ کرنا ہے کہ جو بھی کچھ ہو جائے، تنگ دستی آ جائے، ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم نے کہنا ہے میرا اللہ موجود ہے، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، بے شک بے شک، تو وہ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز۔ کبھی پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہم نے سنا ہوگا کہ کوئی بھوک سے فوت ہو گیا ہو۔ اس کے جو ہمسائے ہیں یا جو کوئی بھی جس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے گھر تک پہنچ کے اس کے لیے سلسلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی وقت گزر گیا، آج شاید ایک ہی بات مبارک تو ہو، ایک ہی ہوگی تو وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ۔ بس میرے آنے سے ذرا وہ پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو یہ میرے اصل